السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل ہے ہاؤ ٹو ٹریڈ ان فاسٹ مارکیٹ۔ تیز مارکیٹ کے اندر ہمیں کیسے ٹریڈنگ کرنی چاہیے۔ اس ٹیٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ فاسٹ مارکیٹ ہوتی کیوں ہے۔ فاسٹ مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم پہ سیلر یا بائر زیادہ ہوں، مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت زیادہ آ رہی ہو، مارکیٹ کے اندر جس پیئر پہ کام کر رہے ہیں اس پیئر کے اوپر کوئی نیوز یا ڈیٹا آ رہا ہو، یا جو کرنسی جس ملک کی ہے اس ملک کے اندر جو کوئی بھی سیاسی طور پر بڑا ایونٹ ہو، یا معاشی طور پر کسی بینک کے سینئر پریزیڈنٹ ٹائپ کے کسی بھی شخص کی سپیک ہو رہی ہو، تو اس ٹائم پہ مارکیٹ کچھ ہی لمحات کے اندر بہت زیادہ اوپر بھی جاتی ہے، نیچے بھی آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے، تھوڑا سا نیچے زیادہ آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے زیادہ آتی ہے تو مارکیٹ اوپر کم چلی جاتی ہے۔ کبھی تھوڑا ڈاؤن آ کر زیادہ اپ جا سکتی ہے، کبھی زیادہ ڈاؤن آ کر تھوڑا اپ جا سکتی ہے۔ کبھی مارکیٹ ایک طرف پہ جاتی ہے، کبھی مارکیٹ سیل میں جاتی ہے، اور کبھی مارکیٹ ڈاؤن کے اندر آتی ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر جس ٹائم پہ مارکیٹ تیز ہو، مارکیٹ کے اندر موومنٹ تیز ہو، اس ٹائم کے اوپر ہم کس طریقے سے ٹریڈ لے سکتے ہیں، یہ آج کا ہمارا سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر ڈیٹا کس ٹائم پہ آ رہا ہے۔ آج کے دن کے اندر مارکیٹ کے اندر کون سے کرنسی پیئرز کے اندر کون سا ڈیٹا ریلیز ہونے والا ہے۔ ابھی دیکھیں آج 7 مئی 2019 ہے۔ اگر ہم 6 مئی 2019 کو دیکھیں تو پاکستان کے ٹائم کے مطابق ابھی 2:31 اور شام کے ہو چکے ہیں۔ تو کل رات کو 10 بجے ایک کیڈ کی BOC سپیک تھی، بینک آف کینیڈا ہے آئی تھنک، ان کی سپیچ تھی، اور اس سپیچ کے اندر 10:45 پہ کیڈ کے کسی بھی پیئر پہ کیڈ CHF آ گیا تو کیڈ CHF آ جائے۔ تو اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر ابھی 2 ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو مارکیٹ کے اندر ایک گیپ بھی آیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں H1 ٹائم فریم کے اندر ابھی 2 ہوئے ہیں، ابھی پاکستان کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے 2:32 ہوئی ہیں، اور ادھر کا جو ٹائم ہے یہ 12 ہوئی ہیں۔ تو یہ کل رات تقریباً ہمارے پاس تقریباً 11:15 بجے یہ نیوز تھی، اور نیوز کے اندر جب آپ دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آیا تھا۔ یہ منڈے والے دن گیپ آیا تھا، اور یہ کل پھر گیپ آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو گیپ تھا یہ تقریباً 19 پپ کا تھا، اور مارکیٹ کے اندر تھوڑے سے ٹائم کے اندر اپ یا ڈاؤن مارکیٹ کے اندر جو تیزی ہوئی وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر تیزی ہوئی، اور اس کی جو ریزن تھی وہ مارکیٹ کے اندر کیڈ کی سپیچ تھی۔ ان کا جو بینک آف کینیڈا ہے تو ان کا جو پریزیڈنٹ ہے آئی تھنک یہ پریزیڈنٹ ہے، ان کی سپیک تھی، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ یا تو پیسہ زیادہ پھینکتے ہیں، یا تو بزنس کو زیادہ کرتے ہیں، یا مارکیٹ کے اندر سے اپنا پیسہ نکال کر کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کسی بھی کرنسیز کے اندر، کسی بھی کنٹری کے اندر جب دوسری کنٹریز کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، اس کنٹری کی اسٹرینتھ، اس کرنسی کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، اور جب کسی بھی کنٹری کے اندر سے لوگ بزنس نکال کر دوسرے ملکوں کے اندر لے چلیں گے، اس ٹائم پہ اس کرنسیز کو معاشی طور پر زوال کا شکار ہونا ایک عام سی بات ہے، اور اس وجہ سے بھی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم نے ریزنز دیکھنے ہیں کہ اگر مارکیٹ کے اندر موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر بائر سیلر زیادہ ہوتے ہیں، یا مارکیٹ کے اندر ایک ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جو تیز مارکیٹ ہے اس تیز مارکیٹ کے اندر ہم ٹریڈ کیسے کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے الفاظ میں اس کو نیوز ٹریڈنگ بولتے ہیں۔ نیوز ٹریڈنگ انتہائی ڈینجرس ٹریڈنگ ہے، اور نیوز ٹریڈنگ ایک پلان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اگر آج آپ ہمارے پہلی بار ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں،
آپ نے www.tanniforex.com کو اوپن کرنا ہے ہماری ویب سائٹ کو, اور اس جگہ پہ فاریکس اسٹریٹجی میں فاریکس نیوز ٹریڈنگ اسٹریٹجیز پہ کلک کر دینا ہے. اس کے اندر بہتر یہ ہے, جو میرا مشورہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اگر آپ نیوز ٹریڈنگ کر رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے مارکیٹ کی جتنی زیادہ تیزی ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. لیکن اگر مارکیٹ کے اندر آپ کی ٹریڈیں ویسے لگی ہوئی ہے اور ویسے جو ٹریڈیں لگی ہوئی ہیں ان ٹریڈوں کو آپ نے بہتر یہ ہے کہ لاک کر دیں اگر مارکیٹ کے اندر کوئی بڑا ڈیٹا آ رہا ہے. نہیں تو اپنے اکاؤنٹ کے اندر جو سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ ہے اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے ختم کر دیں. جب بھی مارکیٹ کے اندر کوئی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ مارکیٹ کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے, مارکیٹ کے اندر بائر اور سیلر کم ہو جاتے ہیں, مارکیٹ کے اندر ہماری ٹریڈز جب ٹرانسفر بینکس کو ہوتی ہیں تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے, تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ مارکیٹ کی جب بہت زیادہ تیزی ہو اس ٹائم کے اوپر آپ نے مارکیٹ کے اندر کام نہیں کرنا. جب بھی مارکیٹ کے اندر تیزی ہوتی ہے مارکیٹ کسی انڈیکیٹر کو نہیں دیکھتی, کسی پرائس ایکشن کو نہیں دیکھتی, کسی کینڈل اسٹک پیٹرن کو نہیں دیکھتی, بلکہ مارکیٹ کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہو جاتی ہے. جس گھوڑے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ٹریڈنگ ہے وداؤٹ پلان کے وہ انتہائی ڈینجرس ہے, اور یہ ٹریڈنگ آپ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے $100 کا, آپ رسک لینا چاہتے ہیں $50 کا, آپ نے اس چیز پہ کام نہیں کرنی. آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $50 ہے اور آپ $50 کا ہی رسک لینا چاہتے ہیں تو پھر نیوز ٹریڈنگ آپ کے لیے بہت اچھی ہے. اور نیوز ٹریڈنگ دنیا کی سب سے مشکل ٹریڈنگ ہے, اور دنیا کی سب سے مشکل ٹریڈنگ میں دنیا کا سب سے زیادہ پروفٹ ہے. اور اس پروفٹ کے اندر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو گیا تو آپ شاید مہینے کے اندر 4 یا 5 جو نیوز آتی ہیں جن میں CPI کی نیوز ہیں, اور ایک ہر مہینے کے پہلے جمعے کی نیوز آتی ہے, ایک ہر 40-45 دن کے بعد نیوز آتی ہے, تو ان نیوزوں پہ ہی شاید آپ کام کریں گے, اس کے علاوہ آپ نے کام نہیں کرنا. تو جب بھی مارکیٹ کے اندر کوئی ڈیٹا آ رہا ہے اس ٹائم پہ آپ نے تکے پہ ٹریڈنگ نہیں کرنی. سمپل سی بات ہے, سٹاپ لاس آپ کا ہٹ نہیں ہوگا, ٹیک پرافٹ آپ کا اپنی جگہ پہ ہٹ نہیں ہوگا. تو سمپل ہے, بہتر یہ ہے کہ جب بھی مارکیٹ فاسٹ ہو, مارکیٹ کے اندر ڈیٹا آ رہا ہو اس ٹائم پہ ٹریڈ نہ کریں. اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو سچ ٹائم پہ کسی اسٹریٹجی پہ کام کریں, ہماری کسی اسٹریٹجی کو فالو کر لیں یا کسی اور ایکسپیرینس ٹریڈر کی کسی اسٹریٹجی کو فالو کر لیں. اور اس کے بعد آپ نے فرسٹ ٹائم پہ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے نیوز ٹریڈنگ کے لیے یا ہائی مارکیٹ یا فاسٹ مارکیٹ کے لیے وہ $5-10 پہ کرنی ہے. اتنا ہی رسک لیں جتنا لاس لے سکتے ہیں. کسی بھی شخص سے قرض لے کر فاریکس میں ٹریڈنگ کرنا یہ آپ کے لیے چاہے فاسٹ مارکیٹ ہو چاہے آپ کے لیے مارکیٹ ڈیڈ مارکیٹ ہو, وہ آپ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے اپنی انویسٹمنٹ آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے, 50,000 پہ انویسٹمنٹ کریں, 10,000 ہے 5,000 پہ کام کریں. کسی سے پیسے مانگ کے انویسٹنگ کرنا یہ چیز آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کی لائف کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.